الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. بزم فدائے ملت کا ایک روشن چراغ اور بجھ گیا. اس جہاں فانی میں حضرت انسان کی آمد و رفت کا سلسلہ گردش شام و سحر کے ساتھ جاری ہے. معلوم نہیں آنے واحد میں کتنے نفوس اس عالم رنگ و بو میں اپنی اپنی مقرر کردہ ساعتیں گزار کر اس طرح رخصت ہو جاتے ہیں کہ کانوں کان نہ اس کی کوئی خبر مسموع ہوتی ہے اور ان کے جانے کا صدمہ اور احساس بھی کسی کو نہیں ہوتا. موت و حیات کا یہ تماشا ہر شب و روز ہم دیکھتے ہیں، لیکن بعض شخصیات اپنی روشن خدمات اور قابل رشک خوبیوں کے سبب محبوبیت و مقبولیت کا ایسا روپ دھار لیتی ہیں کہ اگر وہ اچانک ہم سے دور ہو جائیں اور وہ ہم سے روٹھ جائیں تو ان کی جدائیگی کا احساس پوری ملت کو اشکبار کر دیتا. لوگ بلک کر رہ جاتے ہیں اور زمانہ انہیں یاد کرتا رہتا ہے. انہی شخصیات میں سے وہ اہم ترین اور عظیم المرتبت شخصیت جس کا ذکر کافی دیر سے ہم سن رہے ہیں، اور کچھ باتیں جو مجھے کہنی تھیں وہ آ بھی چکی ہیں، اس لیے میں ان کو نہیں دہراؤں گا. آپ باوجود غیر عالم ہونے کے کتنے بڑے بڑے کام کر گئے اور کتنی قوم کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی کو لگا دیا، اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ہمارا حقیقی مقصد امتیازات کی ایک جھلک دکھانا ہے کہ آپ میں امتیازی شان اور کیا امتیازی اوصاف تھے، ان کو مختصر سا ذکر آپ کے سامنے جو میری معلومات کے مطابق ہے وہ کرنا ہے. یوں تو جو آپ کے ساتھ زیادہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ بتا سکتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں، 27 سال پہلے اسلام گڑھ کی مسجد میں نے جب میں 13 سال کا تھا قرآن سنا. منشی جی کے یہاں میں سوتا تھا رات میں تراویح کے بعد آ کر. نئی جگہ عموماً نیند بھی کم آتی ہے، تو رات میں اول اعلان بھی شروع نہیں ہوتے تھے مسجد کے، منشی جی کی آواز قرآن کی میں نماز میں سنتا تھا. آپ ایک ایک رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری صورتیں پڑھ لیا کرتے تھے. یہ شغف میں نے، یہ نماز میں عشق اور نماز سے محبت میں نے 27 سال پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اور ہم سب نے بھی دیکھا ہے کہ آپ ہر وقت آپ کی زبان ذکر سے رطب اللسان ہوا کرتی تھی. ہر وقت اپنے اکابرین کا ذکر آپ کی زبان پر کہ ہمارے حضرت یوں فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت یوں فرمایا کرتے تھے. بار بار ہر مجلس میں کافی قرآنوں کا اظہار علاقے کے تعلق سے ہر مجلس میں عموماً وہ کرتے تھے. اور 2017 کے بعد سے تو بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر بڑا اطمینان کا اظہار کیا. وہ میرے مشفق، کرم فرما اور محسن بھی رہے ہیں. ان 6 سالوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ چین اور سکون نصیب فرمائے. ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو چکے ہیں اور اللہ کے یہاں وہ مغفور ہو چکے ہیں. آپ کی زندگی اللہ کی بندگی، عقیدے کی پختگی اور اللہ کے کلام سے وابستگی، سنت رسول اللہ سے عشق، اسلام کو سربلند دیکھنے کی طرف
امت اسلام مسلمہ کی آبرو باقی رہنے کی آرزو، آپ ولی صفت انسان تھے، آپ نے اپنی سادہ زندگی جس انداز سے گزاری وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی اپنی شخصیت کی تعمیر میں نہیں، اپنی ناموری اور خاندانی سرفرازی میں نہیں، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے جہد مسلسل میں گزاری، اور یہ کہتے ہوئے جان آفری کے سپرد کر دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جس کے آخری لمحات اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ جب بھی دوران علالت حاضری ہوئی ہے، کئی بار یہ سنا کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، نماز کا وقت، ایک فکر اور کڑھن، یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ آپ نے عمر بھر نماز سے جو عشق اور لگاؤ رکھا، وہ آپ کو بار بار اس علالت میں جب بھول کا مرض ہو جاتا ہے اس میں بھی برابر آپ کو وہ یاد رہا ہے۔ ہمیں آپ کی ان اوصاف سے، آپ کے ان امتیازات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک ایسا عظیم شخص ہمارے درمیان سے اتنے اوصاف لے کر چلا گیا، اور تو ہم ان کی عملی زندگی کو دیکھ کر اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بھر حسن عمل تیرا بھلا سکتے نہیں، عمر بھر حسن عمل تیرا بھلا سکتے نہیں، داغ تیری یاد کا دل سے مٹا سکتے نہیں۔